ہاں ٹھیک ہے کہ ارد گرد امبار ہے. میری بات آپ کو اس وقت سند لگے گی کہ میرے ساتھ تعلق پہلے بتاؤ گے، بات بعد میں سنو گے. نہیں سمجھو بات ہے، ٹھیک ہے بتا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ تعلق پہلے بات بعد میں. تعلق تمہارے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ تعلق یہ ہے کہ صحیح صاحب آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اگر میں آپ کو گمراہ کر دوں تب بھی چلنا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ چلنا ہے. اب آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت کو نہیں رہے گی. آپ اور اگر ویریفائی تحقیق کرنے لگ جاؤ گے تو میں کہتا ہوں اللہ کے مقابلے میں ایک اور اللہ بنا دیا لوگوں نے. ایک اللہ ہے کتاب میں لکھا ہو 2.5% اور ایک اللہ اس وقت باہر مانگ رہا ہے. اب بات سمجھے کہ وہ کہتا کہ میں مانگا تھا تم نے نہیں دیا. کہتے یا اللہ تو گیٹ میں کیسے آ گیا؟ ہم نے تو بینک میں دیے تیرے سے 2.5%. 2.5% والا اور ہے، نقد اللہ آ جاتا ہے تو اور ہے. اس لیے آپ یہ بات کرو کہ دین کے بدلے تو دین بولتا جائے گا. اس لیے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ دین کیا ہے؟ اعتماد شخصیت کے ساتھ. جب تک آپ کو ایک اعتماد نہیں ہوگا علم کے اوپر کبھی اعتماد نہیں ہوتا. اچھا بس آپ کو یہ علم مل گیا نا کہ علم یہ ہے کہ صبح کی صبح یہ نماز ہجوم پڑھنا چاہیے، یہ وظیفہ کرو یا ہجوم کرنا چاہیے. پھر ایک اور کتاب ملی، ان کا یہ صبح کے وقت جائیے نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ. کہتے وہ جائیے کیونکہ دیکھیں وہ شروع کیا تھا. کہتے وہ بھی شروع کرو، یہ بھی شروع کرو. کہتے انہوں نے لکھا تھا کہ یہ آپ پڑھو یا سلطان مبین، یہ بھی پڑھنا شروع کر دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کتابیں پڑھ کے پاگل ہوئے. وہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس طرح کسی جانور کے اوپر بوجھ لاد دو کتابوں کا، یہ وہ ہیں کتابیں پڑھ کے پاگل ہو گئے، پاگل کر دیا. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی آتا ہے ایمان لانے کے لیے تو وہ پہلے اسے تلقین فرماتے ہیں کلمہ پڑھو، پچھلے گناہوں کی معافی، کلمہ پڑھ اسلام میں داخل ہو گیا. پھر اسے وہ پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جنگ کا زمانہ ہو آپ جنگ میں جاؤ، عمل کا زمانہ ہو تو کاروبار کرو، لکڑی کا دستہ ڈلواؤ اس میں کلاڑی میں. آپ ایسے میں رہا پتا جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیوں کو بیچو، بیوی بچے کا پیٹ پالو. یہ اسلام ہے. کبھی آپ نے نہیں فرمایا کہ 4 کتابیں پڑھ کے آؤ، تمہارا امتحان بھی ہوگا. یہ جو کتابوں والا اسلام ہے نا، یہ تو تمہاری کوئی کمبختی ہے. آپ بات میرے تقریروں والا اسلام اصل میں اسلام تھا. مثلا میں آپ کو موٹی موٹی بات بتا، ماں باپ کو راضی رکھو اللہ راضی ہے. تم نے کون سا اسلام کرنا ہے؟ ماں باپ سے بحث نہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو رشتہ بلند ہو اس کی ساتھ بحث نہ کرنا. اگر اللہ نے غریب رکھا تو غریبی پہ راضی رہنا، امیر رکھا تو امیری پہ راضی رہنا، انسانوں کو تکلیفیں پہنچانا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو نمازیں پڑھے اس کا شکر ادا کرنا، جو نہ پڑھ سکے اس کا استغفار پڑھنا، توبہ کر لینا. آپ نے علم کو کیا کرنا ہے؟ اور سب سے دنیا میں سب سے بلند انسان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے آگے کوئی انسان نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو بھیجنے والا اللہ. جس طاقت کے سامنے حضور پاک جھکے ہیں، ہم اس طاقت کو اللہ میں کہہ رہے ہیں، ہم بھی اس کے سامنے جھکتے ہیں. کیوں جھکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدہ کرو، ہم بھی سجدہ کرتے جا رہے ہیں، 1000 بار سجدہ کرتے جا رہے ہیں. ہم حضور پاک کو سجدہ کرتے رہے. حضور پاک نے کہا بندے کو سجدہ نہیں کرنا. آپ جو مطلب ہے بات کہ بندے کو سجدہ نہیں کرنا، میری قبر کو سجدہ نہیں کر لینا. اچھا ہم اسی سجدہ نہیں کرتے. اور کوئی دین میں بات رہ گئی آگے؟ قرآن پاک پڑھو، پڑھ سکتے ہو تو عربی سمجھ سکتے ہو، ترجمہ پڑھ لو، پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلاغت نظام ہے، یہی کل کائنات ہے ہماری. اس کے اوپر پڑھا جا پڑھے سمجھ آ گیا، جنت سمجھ آ گیا، اسلام کیا. سبحان اللہ آنکھوں سے دیکھا تیرا کلام یا رب العالمین، تیری دنیا آنکھوں سے دیکھی ہے. خالی کلام میں پڑھتے رہ جانا. یہ بھی کلام لکھا ہوا ہے، کلام مجید ہے. کون سا؟ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، انسان، ان کو غور سے دیکھو، اللہ کی عبادت کرتے جاؤ. میں کہہ رہا ہوں عبادت کیا ہے؟ راضی رہنا ہر حال میں. بس تبلیغ ختم ہو گئی. اب آپ نے کیا سن لیا؟ اور آپ نے سن لیا سعد بن ابی وقاص نے یونیورسٹی چیلنج کے اندر پتہ کیا کہہ دیا. آپ چلے ریڈیو ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے. وہ کون سا خلیفہ، کون سا، یہ کون سی مطلب بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے، میرے خیال یہ 4 صدی ہجری کی بات ہے. آپ 4 ہجری میں پاگل ہو جاؤ. نہیں یہ تو ہندوستان کو مسلمانوں کی بات ہے، یہ تو بڑی دیر کی بات ہے. 17ویں صدی کا یہ واقعہ ہے. 18ویں صدی میں پیش آیا، 19ویں میں آپ سن رہے ہو، 22ویں میں بھول جاؤ گے. اصل واقعہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی 60 سال سے زیادہ نہیں ہے. آدھی سے زیادہ گزار چکے ہو، مبارک ہو. باقی ٹاما حالات پہ چلی جا رہی ہے. کچھ عمر 100 کی گزار دو گے، پیسے گن زیادہ نہیں ہے. آدھی سے زیادہ گزار چکے ہو، مبارک ہو.
باقی بھی ٹام حالات میں چلی جا رہی ہے. کچھ عمر 100 کی گزار دو گے, پیسے گن گن کے جو رات کر رہے ہو. آپ بات سمجھ, مایا گن گن رین ہوئی, آئی چور کی بار, سویا مورخ لٹ گیا, اب مانگے دوجی بار. وہ مایا گن گن کے رات آ گئی, چور صاحب لے کے چلے گئے. اب وہ کیا کہتا ہے, کہتے یار ایک بار اور چانس ہے. ایک بار کہاں ہوتا ہے, ایک بار چانس نہیں ہوتا. یہ کل کائنات ہے, جھگڑا کیا کرے. یہ مولویوں کا رزق وابستہ ہے تبلیغ کے ساتھ, بیچاروں کی دکانداری مجبوری ہے. آپ میری بات ہی سمجھ رہے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ملے یہاں بیٹھا ہوں, اتفاق سے آپ سارے لوگ ہو, یہاں اس کمرے میں آنے کی آپ لوگوں کے ساتھ ماہوار فیس کتنی مقرر ہوئی, ہاتھ کھڑا کرو. ہوئی؟ آپ بتاؤ کہ نہیں ہوئی؟ صحیح صاحب نہیں, نہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دین جن کا شعبہ ہے تبلیغ رزق کا, کیا ہے, ذریعہ معاش ہے, ان لوگوں کو پروفیشنل جو ہے نا, پروفیشنل مبلغ جو ہے وہ بیچارہ ملاوٹ کر جاتا ہے. سنی ہو چاہے شیعہ ہو. اللہ شیعہ ہم نے ذاکر ہمارے بڑے دوست, اب وہ ہر سال مطلب سناتے, واقعہ سناتے کربلا کا, اور اکثر ہمارا بہت مشہور ایک ذاکر ہمارا دوست تھا, بڑے ہی دوست تھے. کہتے مطلب آپ کے مطلب نویں گال سنا بھی تھا نا, یہ اعلیٰ کربلا تو پرانی تو نویں کی سنا, نویں کہ 4 کبوتر والا واقعہ تو پہلے سنا تھی کہ امام پاک کی لاش سے 4 کبوتر آئے, تو واقعہ ہوئے سارے بدلے میں سنا. نویں اور گال تو نویں سنا دی, میں کہوں تم ابھی دیتے نویں گال نہ سناؤ, تو پرانا کام میرے آندے. اب بات سمجھے, تو نویں واقعہ جو ہوتا ہے نا اسلام میں, یہی بدعت ہوتی ہے. اسلام میں نواں واقعہ کوئی نہیں ہوتا. اب پرانے واقعہ پہ چلے جاؤ جی. ہم کہتے ہیں کہ 1300 سال کا واقعہ نکال دو اسلام کی تاریخ سے, کیا ہے یہ پچھلا واقعہ ہے, نکال دو, کتابیں بھی نکال دو, غزالی صاحب کو بھی رخصت کرو. کوئی بندہ ساڑھا تھا درویش واقعہ, وہ بیچارے کے مار کھانے لگ گیا, کہیں بحث ہو رہی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے قلعے سے نکالتے رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ تو عزت والی بات ہے نا, حضور پاک کے مطلب پسندیدہ تھے, وہ پسندیدہ کے پہلے بات سن لو. پسندیدہ یہ ہے کہ جب حضور پاک تشریف لے گئے نا معراج شریف, تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ پرانی مطلب پیغمبروں کے برابر, نبیوں کے برابر مقام ہے, کوئی آنے والے زمانے کا کوئی عالم دین دکھاؤ علماء میں سے کوئی ایک. اچھا, آپ نے فرمایا غزالی کی طرح بلاؤ. ابھی غزالی میں پیدا ہونا کہیں. اچھا, آیا غزالی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی سوال بولو, تمہارا نام؟ انہوں نے کہا غزالی بن محمد, اور پورا شجرہ دسم سنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں نے تم سے تیرا نام پوچھا تھا, تو ابا کا نام کیوں بتا رہا ہے؟ کہتے اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد ہے اللہ نے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نے کہا سا ہے, اس سے میں پتے بھی گراتا ہوں, اس سے میں جانور بھی جاتا ہوں. حضور پاک کے ہاتھ میں سا تھا, حضور پاک نے اس کے پاؤں پہ مارا. چپ, پیغمبر ہے نہیں کہ چپ ہے, مقام ادب کا مقام ہے, اس کو شرمندہ نہیں کرتے پیغمبر کو. جب وہ ادب کا مقام وہ چھپ ہو گئے نا, کہتے جب غزالی پیدا ہوئے نا پاؤں پہ نشان تھا. میں اتنا فیوریٹ غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں درویش کی بات سناتا ہوں کہ وہ درویش سے بحث ہو رہی, امام غزالی کے درس ہو رہا تھا. کہتے سمجھے امام غزالی کو, دیکھا کتنے بڑا مقام ہے. کہتا میں امام غزالی کو نہیں مانتا. وہ درویش میں جو چاقو نکالو, پھر اس کو مارو. تو امام غزالی کو نہیں مانتا؟ کہ میں کہتا تو بہت گدھا آدمی ہے, تو درویش نہیں ہے, تو جھوٹا ہے, تجھے مکر ہے, تو مجھو کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا دیکھو اتنا دور میرا دماغ نہیں جاتا, کوئی پتہ نہیں کب آدمی پرسوں کی بات ہے, امام غزالی یا تو میرے سامنے ہو تو میں اس کو مانوں. کہتے پیچھے ماضی میں نہیں جاتا. کہتے گدھو اگر ماضی میں جانا ہے تو میں امام علی کیوں نہ مانوں؟ تو جب ماضی میں تم جا ہی سکتے ہو تو تم حضور پاک سے علاوہ کرنے جاتے ہو. تو جب جانا ہی تم نے دور ماضی میں ہے, 2 قدم آگے پہ امام علی کی بارگاہ پہ چلے جاؤ. کہتے امام مانا تو پھر ہم نے ایک مانا, کتنے کہتے امام مانتے جاؤ گے؟ پھر یہ عقیدے جو ہے نا آپ کی, وہ آدمی پریشان ہوگا اسلام کے نام پر جو بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر, کیا کہا, بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جاڑ کے اٹھے اپنا دامن. بس یہ ان کی حالت ہوتی ہے, ہر جگہ جانا اور دعا کرنا, کیا کرنا, یا اللہ کو شاید پھر ساتھ نہ چلی جائے. وہ ایک محفل کے اندر پکے ہو جاؤ, وہی تمہارا ایمان ہے. ہر جگہ جانے والا یا منافق ہو جائے گا, یا گمراہ ہو جائے گا, یا پاگل.
یہ رستے رستے کی بات ہوتی ہے. اس لیے مطلب انبار علم کے سننے والا ایسے زیر بار ہو جائے گا. زیر بار جانتے ہو؟ اس کے اوپر خاف پڑ جائے گا. اور یہ بڑی چلنے والی بات ہے. اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا. اس نے کہا جناب یہ بتاؤ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ کہتے مولوی صاحب نے بتایا اسم اعظم کسے کہتے ہیں. وہ درویش نے کہا یہ کہتے ہیں. اور پیر صاحب نے بتایا یہ اسم اعظم. میں اسم اعظم کی تلاش میں جا رہا تھا. میں کہا سارے گدے ہو, اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ بھائی اسم اعظم ہی ہوتا ہے. جس نام کو تو وید کر لے وہ اسم اعظم ہے. اللہ کا کوئی اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے. تم اس کا ورد کر لو, تم اس کے اوپر کار بند ہو جائے, اسم اعظم ہے. اسم الہی, ہر اسم الہی اسم اعظم ہے. اب بات سمجھ جائے بتا. ورنہ اسم اعظم کسی ایک کو بتانا یہ وہ آپ بتاتے ہیں یہ مولوی باتیں کا. یہ واقعہ اب میں آپ کو یہاں تک بات بتاتا ہوں, گمراہ تو تم ہو جاؤ گے سند کے بغیر, کہ آج کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے. آج کی رات میں نے کہا کہ لیلۃ القدر ایک رات آئی ہے ساری کائنات میں. کہا بھائی بتا ایک رات ساری کائنات میں ایک دفعہ. کدھر سے آپ بتا بات سمجھے. معراج شریف کی رات ایک, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوا. کون سا آپ پڑھو آپ صاحب. ہاں کیسے ہوا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلم رات کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. اور یہاں بات جلدی جلدی میں کہا جو دکھایا سو دکھایا, جو ہوا سو ہوا. ایک کب ہے اس مہینے یہ واقعہ کب ہوا؟ نہ گزرے کا بیچ ہی ایک ہوا. جس نے حضور پاک یہ واقعہ سنایا نا اس رات کا واقعہ ہے. یہ کچھ واقعہ ہے اس رات کا واقعہ ایک ہی دفعہ ہوا حضور پاک کا معراج. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہو کہ آج کی رات معراج شریف کی ہے تو پھر یہ ایک یاد بنانے والی بات ہے. وہ رات تو نہیں ہے نا. اب آپ ایمان کو گمراہ کر لو. تم آج کی رات ملے بتا رہے ہو کہ آج حضور پاک کے معراج کی رات ہے. وہ آج کی رات نہیں ہے. وہ رات آئی ایک رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تشریف فرما تھے, اور جب آپ کو معراج عطا ہوا, اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اور پیغمبروں کا واقعہ, اور پھر کعبہ قوسین اور ادنا سارا واقعہ, اور پھر دیکھا جو دیکھا اور ہوا جو ہوا. کب کا واقعہ ہے؟ حضور پاک کا واقعہ ہے جب آپ موجود تشریف فرما تھے. آج کی رات نہیں ہے, پچھلے سال والی رات بھی نہیں تھی. 1400 سال پہلے کی بات ہے. اب 1400 سے 20-25 سال کا آگے پیچھے ہو گیا. کب کی واقعہ ہوتا؟ اب کی بات ہے. وہ رات ایک ہی رات. اب جو مولوی آج کی رات بچے جلا کے بٹھا لے کے آج کی رات ابراہیم کی رات ہے, آج حضور پاک کی رات ہے, تو یہ تو بنانے والی بات ہے. ادب سے بچے تمہارے مصروف ہو جائیں. آپ نے بات سمجھائی کیا ہو؟ ادب پیدا ہو جائے, حضور پاک کی یاد پیدا ہو جائے, حضور پاک کا ذکر پیدا ہو جائے, ضروری بات ہے. لیکن سمجھنے والوں کے لیے معراج کب ہوا؟ حضور پاک کا معراج ہوا. نام اس کو ہم آج کی رات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آج کی رات. اب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ آج کی رات, جس شخص کو آج کی رات میں وہ رات نصیب ہو جائے ملنا, وہ شخص کہہ سکتا ہے آج کی رات. تصور تصوف دونوں چیز آ جاتی. ثابت یہ ہوا کہ ان انسانوں کا, پرانے انسانوں کا, ان بزرگوں کا, ان راتوں کا, ان ایام کا ایک سلسلہ براہ راست موجود ہے تعلق کے ساتھ, اور وہ آپ کو اس وقت تعلق دے گا. کیا کرے گا؟ آپ جب بیٹھو تو آج کوئی نئی معراج کی رات نہ دریافت کرنا. کیا کرو کہ یا رب العالمین آج ہم بیٹھے ہیں اپنی اس معراج کی رات کا کوئی ایک جھلکی ہی صحیح وہ دیکھنے کی کوشش کرو. اب بات سمجھ رہے کہ اس معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور پاک کے معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے صدقہ آج کی رات ہمیں کوئی اس کا آخری صحیح, کوئی جھلکی صحیح, کوئی انعام ہی صحیح, کوئی نوازش ہی صحیح. تو یہ بیٹھے کہ آج میں معراج دیکھنا ہے, آج کی طرح دیکھو گے, یہ مولوی امتحان ہے. کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں, اس لیے مطلب یہ بات نہ کرنا. آپ براہ راست بات کرو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بات کرو, ان کی یاد کی بات کرو, اور یہ جو ادھر ادھر کی بات نہ کرو. فلسفہ, دین, کتابیں پڑھ پڑھ کے, ایک نئی کتاب آ گئی ہے مرنے کا منظر, موت کے بعد کیا ہوگا, وہ پڑھ کے نہیں جناب وہ پاگل ہی ہوگا بندہ. کہتے کیا ہو گیا؟ کہتے بچھو ڈر. آپ بتاؤ یہ لکھا ہے کس کو ڈرتے ہیں؟ کہتے مجھے. آپ لکھا ہوا وہ لینگویج ہے کہ تمہیں بچو ڈر پڑھنے والے مجھے ڈر خط لکھا ہوا سے.
اور مجھے تمہیں اسے لکھتا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بچھو تمہیں نہیں ڈسیں گے کیونکہ تم ہو گئے نہیں تو بچھو کس کو ڈسے گا. کہ میں کہوں گا میں کہ تم نہیں ہوگے تو قبر میں جو ہوگا وہ تمہارا وجود ہے جس کو تم چھوڑ چکے ہوگے. جس طرح تمہارا لباس ہے تم چھوڑ جاؤ تو اس کو کیا ہو جائے, لباس جل جائے, کیا فرق پڑتا ہے جب تم ہی نہیں ہو اس میں. جب تک تم موجود ہو لباس کو خطرہ نہ ہونا چاہیے. تم موجود نہیں ہو لباس جہاں جائے سو جائے. بڑی بالکل سمجھتا ہے. یہ کتابیں, یہ آپ کے واقعات, یہ سارے مطلب تبلیغیں, اس سے آپ کے ماڈرن مین پریشان ہوا. خاص طور نوجوان کا تجربہ آپ معافی چاہتے ہیں. اور نماز پڑھنے گیا عید کی بندہ, مول صاحب نے برملا کہہ دیا ہوں یہ کس منہ میں پڑھنا ہے, تو پڑھ نہیں آیا صاحب کا یہ لفظ کہہ دیا. کیا کہا کس منہ سے عید پڑھنے آ گیا. پدے بندے شرمندہ کی وجہ واپس الزام. یہ بات اس لیے یہ بڑا بڑا حساب کرنا, دھیان کرنا. کئی مولویوں کے نرگے میں نہ آنا, حقیقت کے نرگے میں رہو. اچھا حقیقت یہ ہے زندگی میں کچھ نیکی کام کر لو, اس کے بعد نیکی کا عمل کرنے کی توفیق نہیں رہے گی, پھر ختم ہو جاؤ گے تم. ہاں جی اور بولو.